نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم، قیل فی شأنہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الذی جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، اسمہ مرفوع منقوش مکتوب فی اللوح بالقلم، ابی القاسم محمد۔ الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصره علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين۔ الصلاة والسلام على السيدة الطاهرة المطهرة التقية النقية المشرفة المقدسة الشريفة النبيلة فاطمة الزهراء اللهم صل سيدة على نساء محمد وآل العالمين۔ وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها، وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين۔ أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ صلى الله عليه اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، دعا ہے مولا کونین بتصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ تمام مومنین اور مومنات کی ایام عزا کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ دعا ہے مولا ایام عزا میں آپ سب سے مادر حسنین کو راضی و خوشنود فرمائے۔ الہی آمین۔ سلسلہ مجالس اشرف محرم الحرام کی آج ہماری چوتھی نشست ہے۔ گزشتہ 3 مجالس سے ہم نے کوشش کی کہ جزوی امامت کو سمجھ کر کلی امامت تک پہنچا جائے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آج میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے، جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی امامت سے ہے۔ میں اس پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے دن سے قائل ہوں، ہمیشہ میری گزارش رہی ہے کہ بحیثیت طالب علم کے جو میرے پاس علوم آل محمد علیہ السلام کی امانت ہے، چونکہ علم اہل ایمان کی امانت ہوا کرتی ہے، امانت اس کے حقداروں تک بغیر تبدیلی کے پہنچانا بھی ایمان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جس نے ملت ابراہیم سے منہ پھیرا اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم کلمہ سید الانبیاء علیہ السلام کا پڑھتے ہیں، لیکن ملت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ اور بات میری سمجھ آ رہی ہے؟
بولیں گے تو مجھے یقین ہوگا کہ میں جو دے رہا ہوں کوئی لے بھی رہا ہے۔ والا سفر میں حضرت کرے بھائی شیخ قادری صاحب اور ان کے ساتھ جتنے عزادار کربلا میں سفر پہ گئے، جو آج مجھے ان کی عدم موجودگی کا احساس دلوا رہے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے ایک عزادار اگر موجود نہیں ہے تو باقی وہ تو آپ کی نیابت میں سارے کام کرتا تھا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نیابت میں اس کے کام آپ انجام دیں۔ سلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی ہم کلمہ سید الانبیاء کو پڑھتے ہیں، ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ پہلا امام ہے خلیل، حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی امام نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امامت میں ایسے کام انجام دیے اور وہ خدا کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے گلے میں شریعت کا توق بنا کے ڈال دیے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، مسئلہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی، آپ نے دی، بیٹے کو لٹایا، چھری کو چلایا۔ یہاں پر میرے استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم کا کام تھا بیٹے کو لٹانا اور اس کی گردن پہ چھری چلانا۔ اگر اسماعیل ذبح نہیں ہوا تو اس میں خدا کی اپنی ضرورت ہے، نہیں توجہ، اس میں اللہ کی اپنی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے اسماعیل بچ گیا۔ اور وہ فرماتے تھے ابو طالب کا کام تھا محمد کے بستروں پہ بیٹوں کو لٹانا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کام تھا حضرت محمد کے موت کے بستر پہ کبھی عقیل کو، کبھی جعفر کو، کبھی طالب کو، کبھی عقیل کو سلانا۔ ابو طالب کا کام سلانا تھا۔ اگر بیٹے بچ گئے ہیں تو یہ بھی اس کی اپنی ضرورت ہے۔ بات آ گئی۔ مجھے کل بھی کسی صاحب نے کہا تھا کہ آپ، میں نے کہا بھائی میں موضوع سے ریلیٹڈ بات ہوگی تو کروں گا، نہیں ہوگی تو آپ کوئی اور اشرا رکھوا لے اور اپنی مرضی کی باتیں سلوات پڑھتے باوا سے بولو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آسیہ زوجہ فرعون جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں یقیناً۔ اس کے ظاہری اعمال کیا ہے؟ آپ خاموش ہو، اگر خاموش ہونا سے بات سمجھ آتی ہے تو میں ساتھ چپ رہتا ہوں، آپ سوچ لو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ایسے بے ایمان کے گھر رہتی ہے جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس کے گھر میں بیٹھ کر کوئی ظاہری عمل نہیں کر سکتی، نہ کیے، لیکن کتنا اسے اپنے عقیدے پہ بھروسہ ہے کہ اللہ سے بات کہہ رہی ہے۔ سورہ تحریم کی آخری آیت ہے، رب ابن لی بیتن فی الجنہ، پروردگار تو نے جنت میں جتنے محل بنائے ہیں مجھے کوئی پسند نہیں ہے۔ تیرے گھر جنت میں جتنے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ہیروں کے ہیں، چاہے وہ زبرجد کے ہیں، چاہے وہ یاقوت کے ہیں، چاہے وہ زہر احمد کے ہیں، چاہے وہ سفید چاندی کے ہیں، مجھے کوئی پسند نہیں۔ آج سے ایک ایسے گھر کی اینٹ رکھ جو اس اعلان سے رکھی جائے کہ یہ آسیہ کا گھر ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں دوستان اگر ابھی میں غور کیجئے گا، یہ غور کیجئے میرے لیے نیا گھر بنا جس کی ابتدا اس اعلان سے ہو کہ یہ آسیہ کا گھر ہے۔ یہ گھمنڈ کس بنیاد پہ ہے؟ یہ فرمائش کے شخصیت سے ہے، جانتی ہے میں نے اس کے کلیم کو پالا ہے۔ تو نبی کو پالنے کی کم از کم اجرت یہ ہے کہ مرضی کا جنت کا گھر۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ سورہ مزمل قرآن کہتی ہے کہ ہم نے تمہاری طرف روشن رسول بھیجا جس کی نسبت موسیٰ والی ہے۔ اگر موسیٰ کو پالنے والی مرضی کی جنت مانگ سکتی ہے تو محمد کے پالنے والے کے لیے کیا ہے؟
جز کو سمجھ کر کل تک پہنچنے والی پرواز آپ نے شروع کر دی ہے تو پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بیٹا مانگا، ابراہیم نے قربان کیا، بیٹا بچ گیا، دمبا آ گیا، اور ابراہیم کا یہ طریقہ تھا جسے قیامت تک ہر مسلمان کے لیے سنت قرار دیا گیا۔ واہ کیا قربانی واجب نہیں، سنت ہے، اور سنت یوں ہے۔ ایک مرتبہ یہ سنیشیہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض یا رسول اللہ اس مرتبہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور قربانی واجب بھی نہیں ہے، لہذا میں اگلے سال کروں گی۔ رسول اللہ دینا تاکید اتنی ہے کہ حکم ہے قرض لے کے کرو۔ توجہ، قربانی قرض لے کے کرو، قرض کی ادائیگی خدا کے ذمے ہے۔ نہیں توجہ دوستان گرامی، اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اگلا مسئلہ میں آسانی سے، قربانی جزوی امام کے بیٹے کی سنت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربانی جزوی امام کے بیٹے کی سنت ہے، عزاداری کلی امام کے بیٹے۔ مجھے تو کھو رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، آج فتوے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ عزاداری واجب نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واجب نہیں ہے، اگر واجب نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے جز کو پہلے چھوڑو۔ ہائے ہائے کیا بات، کیا بات ہے، پہلے جز کو چھوڑو پھر کل کی بات کرنا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اتنا پسند ہے ابراہیم کے گھر کے وطیرے۔ ماشاءاللہ امام کی زوجہ، جزوی امام زادے کی ماں صفا مروہ کے درمیان دوڑی، جاگنا نیاز حسین، اللہ نے قیامت تک کے مسلمان حاجیوں پر واجب کر دیا جتنے پردہ دار گھر کے مستورات کیوں نہ ہو دوڑنا پڑے گا، جاگنے کی کوشش کرنا، جاگنے کی کوشش کرنا۔ میں نے پرسوں بھی اشارہ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ بے غیرتی ہے عورتوں مردوں کو اکٹھا جلوس میں لے جانا۔ اگر عورتوں مردوں کا اکٹھا ہونا بے غیرتی ہے تو پہلے ملا کے جلوس میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، بابا کیا بات ہے۔ جاگنا اللہ کو سلامت رکھے۔ ہاں وہ جزوی امام زادے کی ماں کی یاد ہے، یہ کلی امام زادے کی یاد ہے، اور وہ اس کی یاد ہے جو بچ گیا۔ جو چاہتا ہوں دوستان گرامی، جزوی امام زادہ لیتا تھا، کیا بات، چھری چلی تھی لیکن ذبح نہیں ہوا، بابا کلی امام زادہ ذبح ہو گیا۔ بابا بابا بچنے والے کی یاد شریعت ہے تو قربان ہونے والے کی یاد کیسے شریعت ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ دوستان گرامی، اس لیے ہم ملت ابراہیم ہیں۔ حج ہے کیا؟ حج سارے کام ابراہیم کے گھر کے، سارے کام ابراہیم کے گھر کے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، جس نے ابراہیم کے طریقوں سے منہ پھیرا وہ اپنے آپ کو بے وقوف خود بنا رہا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن جس نے اپنے آپ کو صاحب شعور کہلانا ہے وہ ملت ابراہیم کے طریقوں کو اپنا لے۔ ملت ابراہیم کا طریقہ یہ ہے کہ حجت کی یاد بنائی جائے۔ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے بھی کم ضبط کم علم لوگ یہ کہتے ہیں، نام نہیں لوگا، ایک سید ہے، ادیب ہے، سید کہلاتا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو جب میں سید سنتا ہوں تو مجھے شجرہ کھنگالنا ضروری سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا شجرہ دیکھو، ان کا علی سے رشتہ ہے بھی یا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یا علی۔
کیا بات ہے میرا ساتھ دیجیے گا ہر سال لاکھوں تنبے ذبح ہوتے ہیں بنا پہ آئے آئے ہو جاتی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے چاہتا ہوں کیوں ضائع کرتے ہو ہسپتال بنا لو آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے کوئی حاجی بیٹھا تو ہوگا بھائی دے گا 20 لاکھ حاجی ہیں ہر بندے پر ایک قربانی ہے پھر کفارے کی قربانیاں ہیں پتہ نہیں کتنے بندے کتنی قربانیاں دیتے ہیں اگر قربانی اس کے بدلے میں کوئی اور کام جائز ہے تو تم پہ ذبح نہ کرو آئے آئے اسپتال بنا دو کیا بات ہے جدید خانے بنا دو اللہ نے کہا حج نہیں قبول کروں گا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا پیسہ نہیں بچانا پیسہ ضائع ہوتا ہے ہونے دو خرچ ہوتا ہے ہونے دو جب کسی امام زادے کی یاد پر یہ پابندی ہے تو کلی امام زادے پر کیوں نہیں ہوگی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے توجہ چاہتا ہوں دوستان ہاں زندگی کا کوئی پتہ نہیں اتفاق سے میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے پڑھ رہا ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم کیا چاہتے ہو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حسین کی ماں کیا چاہتی ہے واہ واہ کیا بات حجت وقت کیا چاہتے ہیں توجہ چاہتا ہوں دوستان جملہ سنیے گا شمسی صاحب آج تک کسی چھوٹی بڑی حجت کہ ماننے والے کا خدا نے شکریہ ادا نہیں کیا ابراہیم کا پورا کردار شریعت بنا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پابندی ہوئی کہ یہ کرو لیکن ابراہیم سے پیار کرنے والے کا خدا نے شکریہ ادا نہیں کیا واہ کیا بات ہے کیا بات ہے لیکن سلام ہو والد محمد کے گھرانے کو سلام ہو حسین ابن علی تیری عظمت کو توجہ چاہتا ہوں سورہ البقرہ سورہ المائدہ سورہ الحدید سورہ المزمل 4 سورتوں میں اللہ نے کہا منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا تم میں سے کوئی ہے جو مجھ اللہ کو قرض دے اللہ وہ اللہ جو مسند کن فیکونی پہ فائز ہے کن کہے تو ہو جائے اسے کیا ضرورت پڑی ہے ہم جیسے کم ظرفوں سے قرض مانگنے کی جبکہ ہم اتنے کم ظرف ہیں اتنے کم ظرف کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا قرض خواہ شریف ہے اس کا معاشرے میں وقار ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اسے معاشرے میں خراب کریں توجہ قرض مانگ رہا ہے منزل لدی یہ نہیں کہا نمازی نے یہ نہیں کہا حاجی نے یہ نہیں کہا زکاتی نے حتیٰ کہ اسلام کی قید بھی نہیں واہ کیا بات ہے نہیں بول رہا سوالوں میں آج اسے ایسے نہ کرو میرا ساتھ دو اسلام کی قید بھی خان صاحب نہیں ہے اللہ کہتے ہیں مسلمان ہے قرض دے میں لوں گا کافر بھی دے لوں گا واہ واہ کافر بھی دے گا واہ واہ وہ ہے کیا ہر بندہ چاہتا ہے چھوٹا کہ دنیا میں بڑا میرا مقروض ہو تاکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہ کر سکے آئے آئے اللہ سے بڑا سوچنا بھی کفر ہے اللہ دعوت دے رہا ہے مجھے مقروض کرو واہ واہ ہے مجھے قرض دینے والا آؤ ذرا قرآن سے پوچھے تو صحیح اللہ چاہتا کیا ہے آؤ غیر غور کرو اللہ کسے قرض کہہ رہا مانی سے پوچھو گے تو وہ کہتا ہے نماز سے مقروض ہوتا ہے اور جب قرآن سے پوچھو گے تو اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا نماز پڑھو زکات دو اور مجھے قرضہ بھی دو واہ 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 نماز پڑھو زکات دو اور مجھے اس کا مطلب یہ کہ نماز اور ہے زکات اور ہے قرضہ اور ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں یاد ہو سر میرے ساتھ واہ واہ
नमाज आओ, ज़कात और कर्जा आओ। फौरन मुसलमान पलटा खाएगा, नहीं जी यहाँ न नमाज है न ज़कात है बल्कि सदका है, चूंकि कर्जे का कानून नकदी से है। तो सूरत अल-हदीद उसमें अल्लाह ने कहा इन्नल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वअक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह कहता है सदका मत दे या औरत, सदका भी दो कर्जा भी दो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सदका भी दो कर्जा भी दो, क्या बात है। सदका और है, हाँ कर्जा। फिर मुसलमान पलटा खाएगा, नहीं नबियों पे ईमान लाओ, नहीं तवज्जो चाहता। और ईमान लाने लोगों को बड़ा घमंड होता है, नाम नहीं होगा। मुसलमान कहते हैं कि एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाले के बारे में रसूल कहते हैं कि मैं हर बंदे का उधार चुका चुका हूँ, लेकिन इस बड़े मियाँ का उधार अभी तक मुझ पर बाकी है। एहसान मुझ पर बाकी है। सूरत बनी इसराइल कुरान का 17वां सूरा है, उसमें अल्लाह ने कहा यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, हबीब लोग आप पर एहसान लगा रहे हैं, हमने तेरा कलमा पढ़ा। नहीं तवज्जो जानने आदो से यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, हबीब लोग तुझ पर मिन्नत लगाते हैं एहसान के हमने कलमा पढ़ा। कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, हबीब से कह दो कि तुम आज काफिर हो जाओ, हमें तुम्हारे इस्लाम की जरूरत नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तवज्जो चाहता हूँ यार, इजाजत जानने के हुए अगला जुमला वलिल्लाहि यमुन्नुकुम अन हदाकुम लिल ईमान। खबरदार आज के बाद ये न कहना एहसान तुम्हारा नहीं, एहसान हमारा है। तुम कलमे पे खड़े थे, हमने तुम्हें ईमान का दरवाजा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। याद करो जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया, क्या वबाअसना मिनहुम अशरन नकीबा, और हमने बनी इसराइल में 12 हाथी भेजे थे, हमने भेजे थे। तो कुरान समझा रहा है अल्लाह की तरफ से हाथी जब भी आएंगे 12। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। से हाथी जब भी होंगे 12, बंदे जब भी बनाएंगे 4-6। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमने वादा लिया और उनमें 12 हाथी भेजे और शर्त लगाई लइन अक़मतुमुस्सलाता, अगर तुमने नमाज को कायम किया, वआतैतुमुज़्ज़काता, और ज़कात को अदा किया, वआमनतुम बिरुसुली, आदम से खातम तक मेरे रसूलों पर ईमान लाए, हो जाएगा मक़रूज़। तवज्जो ही नहीं, हो जाएगा मक़रूज़। नमाज से नहीं, ज़कात से नहीं, आदम से खातम तक ईमान लाने से नहीं। वअज़्ज़रतमूहुम, ईमान लाओ इज्जत भी करो, हो जाएगा मक़रूज़। फरमाया नहीं, वनसरतमूहुम, उनकी मदद भी करो, हो जाएगा मक़रूज़। फरमाया नहीं, वअक़रज़तमुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये सब कुछ करके मुझे कर्जा भी दो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आदम से खातम तक नबियों पर ईमान भी लाओ, इनकी इज्जत भी करो, इनकी मदद भी करो, ये सब कुछ करके मुझे कर्जा भी दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इधर तुम कर्जा दोगे, उधर मैं तुम्हारे गुनाह माफ। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात। उधर मैं तुम्हारे गुनाह माफ, सिर्फ गुनाह मैं ना वलअदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और इस कर्जे के बदले में नमाजों के बदले में नहीं। वाह वाह, क्या बात है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम पढ़ना ही छोड़ दो। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। बात पे बड़े खुश होते हैं, वाली का भला हो, नमाज से तो हमारी जान छुड़ा। सलाम पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाना चाहता हूँ
دل کی تختی پہ لکھ لی تو پھر دو میں سے ایک کام ضرور ہوگا، یا حسین سے تعلق چھوڑ دو گے یا نماز ضرور پڑھو گے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، نمازی وہی جو عزادار، واہ کیا بات ہے، عزادار وہی جو نمازی، کیا بات، جو نماز پڑھتا ہے عزاداری سے نفرت کرتا ہے، اس کی اور ابلیس کی نمازوں میں کوئی واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات سنا دو ماشاءاللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، خاموش بیٹھنے والے دوست، بلند آواز سے نعرہ حیدری۔ یا جب میرے نبی کے زمانے سے ہر نماز 2 رکعت واجب تھی، صبح بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ آج تک 2 رکعت اللہ کی طرف سے واجب ہے، تو 4-3 کیوں ہیں؟ واہ واہ 4-3 عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھ کے رسول مصلی پہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آپ کے مبارک دے، یا رسول اللہ مبارک ہو، کعبہ کو قبلہ بنانے والا آ گیا ہے، واہ واہ جاگ رہے تو میں کیا واہ کروں؟ واہ، نہیں جاگ رہے تو میں کیا کروں؟ جو ہی نبی کو علی کی آمد کی خبر ملی، اٹھ کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا، پروردگار تیرا شکریہ، میری کمر کا زور آ گیا۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نیازوں سے جانے کی کوشش کرنا، نیازوں سے جانے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ کے فارغ ہوئے، آواز گونج پڑی، حبیب آج کے بعد عشاء کی 2 نہیں 4 پڑھو گے، 2 میری 2 علی کی۔ واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ۔ مغرب کی 2 رکعت رسول پڑھ کے تسبیح کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ آقا مبارک ملی، مبارک ہو سبحان اللہ، نسل کی امینہ آ گئی۔ واہ واہ کون جناب زہرا؟ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، چونکہ مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ آدھا ہوتا ہے، اس لیے رسول نے اٹھ کر 1 رکعت نماز شکرانہ پڑھا۔ آواز گونجتی ہے، حبیب آج کے بعد مغرب کی 3 پڑھو گے، 2 میری 1 بطول کی۔ واہ واہ کیا بات ہے، سو گئے ہو ماشاءاللہ۔ اصل زور کی نماز پڑھ کے رسول بیٹھے تھے۔ یاد ہے بخاری کی روایت، جب ام المومنین سے کسی نے پوچھا تھا صفی بنت رسول اللہ، اماں رسول کی بیٹی کی کوئی ایسی فضیلت جس کے بعد کسی فضیلت کو سننے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ جو یہ ہے، حلال زادے ماں کی بات پہ یقین کرتے ہیں، واہ واہ نہیں توجہ، واہ واہ، نہیں توجہ، شریف زادے ماں کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بی بی اپنی جگہ سے اٹھی، ام المومنین اپنی جگہ سے اٹھی، فرمایا میں فاطمہ کی شان بیان کروں، ہائے ہائے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتی۔ صلت الظہر ثم وضعت الحسن ثم صلت العصر، مصلی پہ بیٹھی بطول، ظہر کی نماز پڑھی، حسن کو جنم دیا، اسی مصلی پہ عصر کی نماز پڑھی۔ ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نماز پڑھی، حسن کو جنم دیا، واہ 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 اسی مصلی پہ، سبحان اللہ، مصلی پہ، بخاری شریف کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسی پہ بغیر دوسرے وضو کے واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، بچہ ہو تو ہم سارے واہ 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 مصلی پہ بچہ واہ 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سبحان اللہ کیا بات ہے، ظہر کی نماز پڑھ چکے 2 رکعت، ام ایمن نے آپ کو مبارک دی، مبارک ہو علی کی دستار کا وارث حسن آ گیا ہے۔
वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रसूल ने उठ कर 2 रकात नमाज शुक्र पढ़ा। शुक्र है मेरा मुबाले में पेश होने वाला बड़ा बेटा। वाह 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 वाह, क्या बात है। आवाज़ हबीब आज के बाद ज़ोहर की 2 नहीं 4 पढ़ोगे, 2 मेरी 2 हसन। इस बंदे को शक होगी ललो शराय शेख सुदूक की, उसमें ये बात मौजूद है। असर की नमाज रसूल पढ़ चुके थे 2 रकात, अभी मुसल्ले में बैठे थे, फिर उम्मे अहमद ने आके कहा मुबारक हो, उम्मत की शफाअत करने वाला आ गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के रसूल ने 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। शुक्र है मेरे दीन को बचाने वाला है। आज मुझे तहरीर आज के बाद असर की 2 नहीं 4, 2 मेरी 2 हुसैन की। और मेरा हबीब अपनी उम्मत से कहते घर रहोगे तो यूं पढ़ोगे, सफर जाओगे तो जो मेरी है वो पढ़ो, जो आले मोहम्मद का हक है वो तुमसे रियायत है, लेकिन फातिमा का हक तो सफर है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप छोड़ोगे ना, बोलो हक है तुम्हारे पास। और चूंकि रसूल की जिंदगी में कोई मासूम फजर को नहीं आया, इसलिए फजर 2 रह गए। वाह वाह, क्या बात है। सुनी दोस्तों, बात मेरी पे अमल करो। अगर कबूलियत की सनद के साथ मुसल्ले से ना उतरो तो मेरा गिरबान पकड़ लेगा। नियत बांधने से पहले ये तय हो कि मैं आले मोहम्मद का हक भी देना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तवज्जो चाहता हूँ, जो आले मोहम्मद का खुद हक खा रहा हो वो किसी हक खाने वाले पर कैसे? क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। किसी ने क्या खूब कहा था, मजलिस में जाइए मगर इतना रहे ख्याल, मस्जिद करे ना आपका शिकवा हुसैन से। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। शबीर को नमाज न प्यारी हो किस तरह है इब्तदा अजान की अकबर के नाम। वाह 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 वाह, क्या बात। जो है ये नहीं है, अब इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि जन्नत मिलेगी, बिल्कुल नहीं। और जन्नत मोमिन की तरफ होनी ही नहीं चाहिए। बेशक बेशक बेशक। मैं याद किया करता हूँ, इधर ये मुक़द्दस है बंदा काबे का खिलाफ पकड़ के दुआ मांग रहा है, जागना अल्लाहुम्मा आते दिल जन्नत, परवरदिगार मुझे जन्नत दे। और छठे इमाम का गुज़र हुआ, क्या मांग रहा है? बोला जन्नत। तवज्जो, क्या मांग रहा है? बोला जन्नत। बस अतुवा दे, क्या हमारा दिला रखता है? हाय हाय, क्या बात है। मैंने अतुवा दिया, क्या हमारी दिला रखता है? बोला रखता हूँ। बोला फिर जन्नत क्यों मांग रहा है? इज़न अंत फिर जन्नत, फिर तो तू जन्नत में है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। बाबा बाबा, साहिब ने फजल में रसूल फिर क्या मांगू, फिर क्या मांगू? फरमाया इस्अल हो अल्लाह युखरिजुका मिनल जन्नह, अल्लाह से सवाल ये कर परवरदिगार मैं अली का दामन पकड़ के, आले मोहम्मद का दामन पकड़ के जन्नत में जा चुका हूँ, जन्नत में जा चुका हूँ, अब जिंदगी में कभी ये दामन हाथ से न छूटे। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाबा ये नहीं छूटना चाहिए। जियो और इबादत इलाही हम अली के नौकर हैं। बाबा, शरीफ नौकर अपने मालिक के मिजाज के मुताबिक चलता है।
ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ. ایسے نہیں کیا مخدوم صاحب، ایسے نا شریف رابطہ اپنے مالک کے، اور علی کا مالک کا مزاج کیا ہے؟ کھڑا ہے مقام بندگی میں اور یوں آواز دیکھیے، الہی